ڈرامے کی ہر قسط کا گہرا تجزیہ اور ہر موڑ کی درست پیش گوئی خوش آمدید نان اسٹاپ انٹرٹینمنٹ میں۔ تاریخ کے اوراق سے جڑا ہوا ترک ڈرامہ کورولوش عثمان اپنے 7ویں اور ممکنہ طور پر سب سے اہم سیزن کے ساتھ واپسی کی تیاری میں ہے، اور خبریں ہیں کہ سیزن 7 کا آغاز اکتوبر 2025 میں کیا جائے گا۔ یہ سیزن اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ہم عثمان غازی کو صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کا بانی بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ پچھلے سیزنز میں عثمان غازی نے قائی قبیلے کو منظم کیا، دشمنوں کو شکست دی، قلعے فتح کیے اور ایک عظیم ریاست کا نقشہ کھینچا۔ اب سیزن 7 میں ہم اس جدوجہد کو اس کے عروج پر دیکھیں گے، جہاں عثمان غازی کے سلطنت کے قیام، سیاسی خود مختاری، عدل و انصاف کے نظام اور اگلی نسل کی قیادت کی تیاری پر فوکس ہوگا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شیخ ادیب علی، جنہوں نے ابتدائی سیزنز میں عثمان غازی کو روحانی رہنمائی دی، اس وقت وفات پا چکے ہوتے ہیں، لہٰذا سیزن 7 میں ممکن ہے کہ ان کی جگہ کوئی نیا روحانی پیشوا یا صوفی بزرگ دکھایا جائے جو عثمان غازی کے بیٹوں بالخصوص اورحان غازی کی فکری اور روحانی تربیت کرے۔ یہ شخصیات نہ صرف کرداروں کو سمت دیں گی بلکہ ڈرامے کو ایمانی اور روحانی گہرائی بھی عطا کریں گی۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا اورحان غازی اس سیزن میں پہلی بار بڑی جنگوں میں حصہ لیتا دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخ میں یہی وہ دور ہے جب عثمان غازی نے بورسا یعنی شہر یعنی شہیر اور نقیہ ازنک جیسے علاقوں کی فتوحات کا آغاز کیا۔ اورحان کو مستقبل کا سلطان بنانے کی تربیت اور سیاسی بصیرت کا آغاز بھی اسی سیزن سے ہوگا، اور اس کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا ابھرنا کہانی کا مرکزی موضوع ہوگا۔ سیزن 7 میں ممکنہ طور پر سلجوقی سلطنت کا زوال، بازنطینی قلعوں کی آخری مزاحمت، منگول سرداروں کی شکست اور عثمان غازی کا باضابطہ طور پر سلطان نہ سہی لیکن فرما روا کی حیثیت سے خود مختاری کا اعلان بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اندرونی دشمن جیسے حاسد سردار، منافق حلیف اور قریبی ساتھیوں کی غداری اس بار اور بھی شدت اختیار کرے گی، جس سے عثمان غازی کی قیادت کا اصل امتحان ہوگا۔ ڈرامے کے خواتین کردار جیسے بالا خاتون، ملہون خاتون اور عائشہ خاتون بھی اس سیزن میں نئے رشتوں، اولاد کی تربیت اور ریاستی سطح پر خواتین کے کردار کو اجاگر کریں گی۔ خاص طور پر بالا خاتون کا کردار، جو پہلے شیخ ادیب علی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے روحانیت سے جڑا تھا، اب شاید ایک بزرگ خاتون کے طور پر دکھایا جائے گا جو نئی نسل کو دینی اصولوں پر کاربند رہنے کی تلقین کرے گی۔ سیزن 7 میں سیاسی فضا اور بھی وسیع ہو جائے گی۔ اب بات صرف قائی قبیلے یا بازنطینی قلعوں کی نہیں ہوگی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ عثمان غازی ترک قبائل کو متحد کر کے ایک مرکزی حکومت کی طرف بڑھتا ہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران، بازنطینی گورنر، صلیبی سفیروں اور ممکنہ طور پر یورپی اتحادوں کی سازشیں عثمان کی ریاست کو روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ ہر چال کا مقابلہ سیاسی دانش اور فوجی طاقت سے کرے گا۔ اس سیزن کا ایک اور اہم عنصر ریاستی اداروں کا قیام ہوگا۔ عدالتی نظام، فوجی ترتیب، علاقائی تقسیم اور محصولات کا نظام، یعنی سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی بنیادیں۔ عثمان غازی اب صرف میدان جنگ کا سپہ سالار نہیں بلکہ ایک مدبر حکمران کے طور پر بھی سامنے آئے گا۔ ایمان افروز مناظر جیسے نماز جماعت، قرآن کی تلاوت، شہادت کے لمحات اور صوفیانہ کلام اس بار پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوں گے۔ عثمان غازی کا کردار بطور مومن، باپ، سردار اور حکمران ہر زاویے سے مکمل دکھایا جائے گا۔ آخر میں سیزن 7 نہ صرف ایک تاریخی دور کا اختتام بلکہ ایک نئی اسلامی سلطنت کے آغاز کا اعلان ہوگا۔ عثمان غازی کے خوابوں کی تکمیل، دشمنوں کی آخری مزاحمت، ریاست کے اداروں کا قیام اور اورحان غازی کی قیادت کی شروعات، یہ سب سیزن 7 کو کورولوش عثمان کا سب سے طاقتور اور جذباتی سیزن بنا دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔